قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے لیے یہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خامن اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے، جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دن کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی، اس میں وہ حق بجانب تھے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن الاحم قہر برے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پائے تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج راحت سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد رضی اللہ عنہ کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الاحم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کا لشکر تھا، جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب مرج راحت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے آئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور دوسرے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان۔ رفیقو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہیں، عیسائی ہیں اور رومی ہیں۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے، ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی،
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ہدایات دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مرج راحت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وحی لکھتے تھے ان میں شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغزنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا 3را دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیو، شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا، ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار، رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا، اسلام قبول کر لو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی تھی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ اندر کی طرف نہیں سکڑنا،
शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों पहलुओं के कमानदारों को पैगाम भेजे, बाहर की तरफ होने की कोशिश करो। शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु की चालें बेकार होने लगी। बेशक मुसलमानों का जज्बा रोमियों की निस्बत ज्यादा था, लेकिन रूमी तादाद में इतने ज्यादा थे कि मुसलमानों पर गालिब आ सकते थे। अल्लाह के परस्तारों, शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर कहा, फतह या मौत, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की राह में जाने दे दो, अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों के लिए ये जिंदगी और मौत का मार्का बन गया था। शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु की पुकार और ललकार पर मुजाहिदीन ने बुलंद आवाज से कलिमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया, जिससे उन्हें तक़वियत मिली, लेकिन रूमी उन पर हावी हो गए थे। मुसलमानों के जोश और जज्बे में कहर पैदा हो गया था। रूमी फौज मुसलमानों के अक़ब में चली गई। अब मुसलमानों का कुचला जाना यकीनी हो गया था। रूमी जो मुसलमानों के अक़ब में चले गए थे, उन्हें अपने अक़ब में घोड़े सरपट दौड़ने का तूफानी शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा तो सैकड़ों घोड़े उनकी तरफ दौड़े आ रहे थे। उनके आगे 2 सवार थे जिनके हाथों में तलवारें थीं। उनमें से एक के सर पर जो इमामा था उसका रंग सुर्ख था। वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ आ रहे थे। उनके रास्ते में दमिश्क आया था, लेकिन वो दमिश्क से हटकर गुजर आए थे। पहले वो बसरा को फतह करना चाहते थे। ये अल्लाह के इशारे पर हुआ था। अल्लाह ने कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार और दुआ सुन ली थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब कूच करते थे तो अपने जासूसों को बहुत आगे भेज दिया करते थे। बसरा की तरफ आते वक्त भी उन्होंने जासूसों को बहुत आगे भेज दिया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बसरा से तकरीबन 1 मील दूर थे जब उनका एक शुत्र सवार जासूस ऊंट को बहुत तेज दौड़ाता वापस खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया और उन्हें बताया कि मुसलमानों का कोई लश्कर बसरा के बाहर रोमियों के घेरे में आ रहा है। कौन है वो सालार? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और सवार दस्तों को एड़ लगाने और बर्छियां और तलवारें निकाल लेने का हुक्म दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो दूसरा सवार घुड़सवारों के आगे आगे आ रहा था वो खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। रूमियों ने मुकाबले की ना सोची। उनके सालारों ने तेजी दिखाई, अपने पहलुओं के दस्तों को पीछे हटा लिया और अपने तमाम दस्तों को किले के अंदर ले गए। उनका मुसलमानों की तलवारों से कट जाना यकीनी था। किले में दाखिल होते होते मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और कई रूमियों को खत्म कर दिया, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में थे। उन्होंने एक हुक्म ये दिया कि जख्मियों और लाशों को संभालो और दूसरा हुक्म ये कि तमाम लश्कर इकट्ठा किया जाए। उन्होंने सालार शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हसना को बुलाया। वलीद के बेटे शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु ने आते ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, खुदा की कसम तो अल्लाह की तलवार है, तू अल्लाह की मदद बनकर आया है, लेकिन तूने ये क्या किया इब्ने हसना? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से कहा, क्या तू ये नहीं जानता था कि ये कस्बा दुश्मन का मजबूत किला है और यहाँ बेशुमार फौज होगी? क्या इतनी थोड़ी नफरी से तू ये किला सर कर सकता था? मैंने अबू उबैदा के हुक्म की तामील की है इब्ने वलीद, शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। अबू उबैदा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आह लेकर कहा, मैं उसका एहतराम करता हूँ, वो मुत्तकी और परहेजगार है, लेकिन मैदान जंग को वो अच्छी तरह नहीं समझता। मुअर्रिख वाक़दी लिखता है कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को सब खुसूसन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बुजुर्गों बरतर समझते थे, लेकिन जिस नौइयत की लड़ाइयाँ जारी थी उनके लिए अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु मौजू नहीं थे। लेकिन जहाँ नफरी की कमी थी वहाँ सालारों की भी कमी थी। बहरहाल मुअर्रिख लिखते हैं कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बे और हौसले में किसी से पीछे नहीं थे और वो बड़ी तेजी से तजर्बा हासिल करते जा रहे थे। बसरा पर उनका हमला जुर्रतमंदाना इक़दाम था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु किले के बाहर अपनी और शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हु की नफरी का हिसाब कर रहे थे और ये मालूम करने की कोशिश भी कर रहे थे कि किले के अंदर कितनी नफरी है। मुसलमानों के हाथ में चंद एक रूमी सिपाही आ गए थे जो जख्मी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के आ जाने से मुसलमानों की नफरी 13,000 के करीब हो गई थी, लेकिन रोमियों, गस्सानियों और ईसाइयों की तादाद दुगनी से भी ज्यादा थी। क्या तुम भी डर कर भाग आए हो? किले के अंदर जबला बिन अल-अहम रूमी फौज के सिपाहसालार पर गुस्सा झाड़ रहा था। क्या तुमने उस फौज का जो किले के अंदर थी और शहर के लोगों का हौसला तोड़ नहीं दिया? नहीं, रूमी सालार ने कहा, मैं मुसलमानों पर बाहर निकलकर हमला कर रहा हूँ। अगर मैं उनके अक़ब में गए हुए दस्तों को पीछे न हटा लेता तो उनके अक़ब से मुसलमान सालार उन्हें बुरी तरह काट देते। मुझे उनकी नफरी का अंदाजा नहीं था। मैं सिर्फ एक दिन इंतजार करूंगा, हो सकता है कि उनकी मजीद फौज आ रही हो। मैं उन्हें आराम करने की मोहलत नहीं दूंगा, फिर उन्हें किले का मुहासरा कर लेने दो। जबला ने कहा, उन्हें किले के इर्द गिर्द फैल जाने दो, फिर तुम किले से इतनी तेजी से निकलना कि उन्हें अपने दस्ते इकट्ठे कर लेने की मोहलत न मिले और शहर में ऐलान करा दो कि घबराने की कोई वजह नहीं।
دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کرنے کی مہلت ہی نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستے کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار ضرار بن الازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابو بکر جوان تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے باہر نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار ضرار بن الازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار ضرار بن الازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ ضرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خونریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن ضرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ضرار رضی اللہ عنہ دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ضرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔
جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی، ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔